نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آپ لوگوں کے سامنے آج اس دین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کی تبلیغ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے نکالے جاتے ہو، اچھے کام کی حکم کرتے ہو، بری کام سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہو۔ پھر پڑھتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو، ایک ہی کلمہ کیوں نہ ہو، لوگوں کی کان پر پہنچا دو۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن مجید کی روح سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی ایک وحی کی درجہ رکھتے ہیں۔ تو پورے امت کے لیے یہ دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا یہ فرض ہے۔ اب یہ فرض کوئی مدرسے کی شکل میں دیتے ہیں، اور کوئی مسجدوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، کوئی اذان کے ذریعے سے دیتے ہیں، کوئی اور اپنے خانقوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، صوفیاء کرام اپنے خانقوں کے ذریعے سے، علماء مفسرین کرام اپنے مدارس کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اپنے مسجد کے امام لوگ اپنے مکتب کے ذریعے سے، اور اس کی مسجد کی مؤذن اپنے جو ہے نا اذان کے ذریعے سے یہ دین کی تبلیغ کرنا۔ لیکن اس میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہیں جو چلتے پھرتے مدرسہ ہیں، ہر وقت یہ چلتے پھرتے مدرسہ جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے اس جو ہے نا بر صغیر کو قبضہ کر کے رکھے ہوئے، بر صغیر کے اندر قابض تھے، شیخ الہند محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ملٹا کی ذیل کے اندر رکھ کر جن کے پورے جسم کی گوشت کو ختم کر دیے، پورے گوشت کو گلا دیے تھے، ان کی شاگردوں میں سے اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ تقوی والے، اعلیٰ فکر مند والے، امت کی فکر کرنے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب ہندوستان کے اندر لوگ کیا سمجھتے تھے کہ تعزیہ نکالنے کو کیا سمجھتے تھے کہ کربلا کی جہاد کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتے تھے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علاقوں میں جانے لگا تو دیکھا بھائی مسجدوں کے اندر کچرے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر کچرے پڑے ہوئے ہیں، چوہے اور بڑے بڑے غوث جو ہے نا مسجد کے اندر دوڑ بھاگ رہے، وہاں نماز پڑھنے والے کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے، یہاں مسلمان ہے۔ تو کہاں ہے؟ بولے ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے جو تعزیہ نکالتا ہے۔ ہم نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں جو تبلیغ کے وقت لگایا، ایسے بزرگوں سے میں نے اپنے کان سے سنا ہوں، فرمانے لگا کہ ہاں کہ ایسے مسلمان کو ان کو لاؤ، ذرا ان سے ذرا ملاقات کرو، ان سے ملاقات کیا
تو پتہ چل رہا کہ ہاں کوئی مسلمان تو ہے، کہ اس سے اندازہ ہو گیا کہ تازیہ نکالتے ہیں تو کربلا کی جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مسلمان اس جگہ پر فلاں جگہ پر موجود ہے، ورنہ مسجدوں میں لوگوں کو فکر نہیں تھے، اور اس دور کی مغلیہ دور کے بادشاہوں نے اپنے بادشاہت کو ختم کر دی، اسی وجہ سے ختم کیا ہے، اپنے وہ سستی، ان کی لاپرواہی، وہ شاعر اور شروعات اس قسم کی کام کیا کرتے تھے اور اس کے پورے رات مگن ہوا کرتے تھے، اور فجر کی وقت میں سب سو رہے ہوتے اپنے موج میں، اور انگریز جو ہے نا اپنا صبح کے ٹائم میں اٹھ کر واک کر رہے ہوتے ہیں، ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے صبح فجر کے بعد سے رات کو 4 بجے اٹھ کر اپنے دین کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ تباہی آئی۔ اور ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت جی کے نام سے جن کو پکارے جاتے تھے، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت جی کہ ایسے مسجدیں ایسے علاقوں میں پہنچے، جن سے پوچھے کہ کلمہ طیبہ تمہیں آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ان کو پڑھنا نہیں آتے تھے، دوسرا کلمہ ان کو نہیں آتے تھے، تیسرا کلمہ نہیں آتے تھے، تیسرا کلمہ دوسرا کلمہ تو دور کی بات ہے، ان کو پہلا کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور قرآن پڑھنے کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ بھائی علم سیکھنا ہر لوگوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کہ واجب مستحب جو جائز و ناجائز یہ چیزیں کم از کم اتنا علوم تو سیکھ لی جائے، تمام مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ تو علوم کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسے علاقہ تھے، کتنی مدارس تھے بر صغیر میں پورے۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹے شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بعد حضرت شیخ الہند محمد الحسن، اس کی بعد حضرت جو ہے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدارس ہے پورے بر صغیر کے اندر، پورا بر صغیر میں درس نظامی کی جو ہے نا 500 مدارس نہیں تھے، جن میں سے ایک مدارس وہ بھی تھے اللہ کے ولیوں میں کہ بنگلہ دیش کی ہاڑاداری، اور ایک مدرسہ وہ بھی بڑے مدارس تھے جو یہاں سے دارالعلوم دیوبند سے علم سیکھ کر وہاں پہ بڑے مدارس بنائے، جس کو ام المدارس کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ دین کی کام کرنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اچھے کام کے حکم کرتے، لوگوں کو بری کام سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب والی جماعت ہے۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 جو صحابی تھے، اس میں سے 10,000 صحابی، صرف 10,000 صحابی مدینے کے اندر دفن ہیں، جنت الباقی کے اندر، اور باقی سارے صحابی کہاں؟ پورے دنیا کے اندر پھیل کے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اجمیوں کے پاس اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ہمارے ان شیخوں کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنے بڑے علم رکھنے والے، جہاں حرمین شریفین کے خادم، خادمین شریفین، حرمین شریفین کے خادمین حضرات، ان سب کو علم ہے۔ اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ان لوگوں کو، ان کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان، اللہ کی قرآن کی زبان بھی عربی ہے، اللہ کے رسول کی زبان بھی عربی تھے، کہ یہ لوگ عربی کو نہیں سمجھتے، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے باوجود بھی آج تبلیغ جماعت کے اوپر پابندی لگنے کا وجہ کیا ہے؟ کہ پابندی اس سے 40 سال پہلے بھی دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی تھے، آج بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے، ان کو یہ حقیقت نہیں معلوم کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے شرک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، تبلیغی جماعت والے تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ اس کلمہ سے یہ مقصد یہ لیتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی پکار ہمیشہ ہر جگہ پر سب سے پہلے نمبر کھڑے ہوتے، ممبر سے سب سے پہلے جب یہ آواز دیتے ہی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پھر وہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بندو،
اے ارباب علم دانشمندوں، اے ارباب علم دانشمندوں، اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مکے اور مدینے والے کو کبھی برا بلا نہیں کہنا، خبردار ان کو کبھی گالی نہیں کہنا۔ میرے دوستوں، گالی کو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، ان کو کوئی گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جو مکے والے مدینے والے، یہ سارے کے سارے ان کو اللہ نے بڑے علم سے نوازے ہیں، بڑے علموں سے نوازے ہیں، جہاں سے پورے دنیا میں اسلام پھیلے ہیں، پورے دنیا میں اسلام پھیلے ہیں۔ کیسے پھیلے ہیں؟ یہ تبلیغ کے ذریعے سے پھیلے جو صحابۃ الاجمعین نے کی ہے، اور ان کی رہنمائی بھی ان تبلیغی جماعت والوں کی بڑے بڑے علماء حضرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کون کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء حضرات ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک آدھ ایسے ہی نکل کر آگے، وہ تبلیغی نہیں ہے، اس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوگا، وہ شیطان کے پھندے میں آگے پھنس گئے، جو تکبر یا غرور والی بات اگر کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسے صفات نہیں ہے۔ یہ تو ایسے اللہ والے ہیں، کسی کو ایک تھپڑ، کسی نے اگر ایک تھپڑ بھی رسد کر دی اس کو، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا ہاتھ میں تکلیف تو نہیں ہوا۔ اتنی عاجزی انکساری کرنے والے، اور چلتے وقت یہ زمین کی طرف جھکتے ہوئے چل رہے ہوتی ہیں، امت کی فکر کرتے ہوئے چل رہے ہوتی ہیں۔ بڑے افسوس، یہ شرک والی جماعت نہیں ہے، یہ اللہ والی جماعت ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والی جماعت ہے، یہ رسول اپنا خیر کی طرف بلانے والی جماعت ہے۔ اور پھر یہ بدعت ہے کسی صورت میں، یہ تو بدعت تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے بدعت کرنے والے لوگ، جو شرک کرنے والے لوگ، اس دعوت تبلیغ کی برکت سے وہ دین کی طرف آ گئے ہیں، اور اس نے اپنے تمام تر چیزوں کو ختم کر کے صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر یقین لے کر آگے۔ بڑے بڑے مندریں توڑ دی گئی میرے دوستوں، کہ بڑے بڑے ایسے مسجدیں تھیں جن کو جو ہے بادشاہت کی دور میں وہ مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا، پھر وہ مندروں کو دوبارہ آج جو ہے نا گرجوں میں تبدیل کر دیا، آج وہ ان گرجوں کو دوبارہ جو ہے مسجدوں کی شکل میں تشکیل دی گئی، اور وہ دوبارہ مسجد بن گئی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتی ہیں، وہ مسجد کے اندر جماعتیں وہاں سے نکل رہے ہوتی ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتی ہیں۔ کیا یہ مشرک کی جماعت ہے؟ یہ شرک والی جماعت ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو سب کچھ معلوم ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، یہ سارے کچھ سمجھتی ہیں، یہ بڑے علم والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے سمجھداری دی ہے، لیکن یہ اصل جو تبلیغی جماعت جو لے کر چل رہے ہوتی ہیں، اور ان کی بارے میں ان کو ابھی پورے مکمل علم نہیں ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں ان کے بارے میں ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ جماعت کیسے ہیں، کس کی طرف بلا رہے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی شرک سے لوگوں کو بچاتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی طرف لوگوں کو بچاتے ہوئے نکل رہے ہوتی ہیں۔ یہی لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ صوفی لوگ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، صحابۃ الاجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے ہوئے اللہ والے کام کر رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلا رہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور جو ہمیشہ رہے گا، اور ان کا قول بھی یہی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرماتے ہیں کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوتے ہو؟ لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ تو لوگوں کو حکم کرتے ہیں، خود سب سے پہلے عمل کرتے ہیں، خود سب سے پہلے عمل کر رہے ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی پھر اسی عمل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، پھر اپنے خود اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی نکلنے کا ترغیب دلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں، کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی وہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ وہ کہو وہ چیز جو تم کرو وہ چیز کہو، اور یہ جو زبان سے نکلتے ہیں سب سے پہلے خود عمل کر رہے ہوتی ہیں۔ وہ کیا نکلتی ہیں؟ کہ شرک کی خلاف، شرک سے بیزاری، اور اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اونگ دیتے ہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہیں، اللہ اونگ دیتے ہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتے ہیں۔ وہ اللہ تمہارے خالق ہے، وہ اللہ تمہارے مالک ہیں، اللہ رب العزت وہی تمہارے خالق ہے،
वही तुम्हारे मालिक है, वही तुम्हारे राज़िक है कि तुम्हें खिलाते हैं, वो रिज़्क अल्लाह अता फरमाते हैं। तुम्हें किसी चीज़ की मिल्कियत बनाते हैं, असल मालिक वो अल्लाह की ज़ात हैं। तो यही कहते हैं पूरे कायनात के खालिक कौन है? अल्लाह है। पूरे कायनात के मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कौन है? वाहदहु ला शरीक लह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह तने तना है, वो अकेला है, वो उसके साथ कोई शरीक नहीं है। ये तो शिरक की बात तो दूर की बात है, बिदात की बात तो दूर की बात है। ऐसे अमल करने वाले, ये दावत तबलीग में चलने वाले लोग छोटे से सगीरा गुनाहों से भी अपने आप को फरेज करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, ये गुनाह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गुनाह साबित होगा। एक छोटी सी गुनाह हम करते करते ऐसे ना हो कि हम इसको बार बार करते रहें और तकरार होते तो गुनाह कबीरा में शामिल हो जाए। इतनी वो फरेज करने वाले हैं, इतने तकवा वाले जमात है। पूरा बर्रे सगीर नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये जमातें इस वक्त में चल रहा है। लेकिन इन बुज़ुर्गों की, हमारे ये जो हरमैन शरीफैन के खादिमीन हजरात ने जो ये बात कहा, इनमें कुछ इशारा ज़रूर होगा। पूरे दुनिया के अंदर आपको मालूम है, पूरे दुनिया के अंदर आपको मालूम है कि हर दुनिया की बादशाहत को चलाने वाले लोग कौन चल रहे और किसकी इशारों से चल रहे होती हैं। मेरे दोस्तों, आप खुद समझ जाएंगे कि ये वो इशारा, वो उन इशारों से, ताकि उस हरमैन शरीफैन से ये दावत और तबलीग के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि इनको रुक ली जाए, ताकि इनकी जो है ना ये तो गलबाई, इनकी गालिबियत को रुक कर इनको मगलूब कर दी जाए। ऐसे ना हो कि कल को जो है ना ये जमात इतनी तेज़ी से आगे निकल जाए, इतना तेज़ी से आगे निकल जाए कि दुनिया के अंदर सारे के सारे अल्लाह वाले और शिरक करने वाले बुत परस्त सारे ख़त्म हो जाए। इसी डर के खौफ से बड़े जो है ना दबाव है, जिन लोगों की वजह से ये लोग कह दिया, इनकी गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो लोग इनसे कहलवाना चाह रहा है, जिन लोगों की इशारों से ये कह रहे हैं और जिनकी ज़रिए से ये इशारा, जिनकी इशारे से ये बोलना शुरू कर दी है। तो यही बात है, ये दावत और तबलीग इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात और इतनी अल्लाह वाले जमात है, इतनी आजिज़ी इंकिसारी वाले जमात है, शिरक से महफूज, बिदात से महफूज, हर किस्म की खराफात से महफूज, हर किस्म की लड़ाई से महफूज, हर किस्म की फ़िरक़ावरियत से महफूज वाली जमात। कोई फ़िरक़ावरियत ये पसंद नहीं करते हैं, बल्कि कहीं अगर कोई फ़िरक़ा कर भी रहे होते हैं उनके इस अंदाज़ से दावत देते हैं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये कहकर हाथ जोड़ देते हैं। और फिर आप कहते हो कि भाई ये लोग तफर्रुका करते हैं, फ़िरक़ावरियत दुनिया में फैला रहे हैं। ये फ़िरक़ावरियत फैलाने वाले जमात नहीं है। अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह वाले, अल्लाह अरबाब इल्म दानिशमंदों को अल्लाह समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ से इल्म शुरू हुआ, जहाँ पर अल्लाह की कुरान नाजिल हुआ, जहाँ अल्लाह की रसूल है, उनको कौन बुरा वाला कह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें सबको, हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये दावत तबलीग है कितना ऊंची चीज़ और कितनी बड़ी चीज़, कितनी बुलंद चीज़ है जो इला कलिमतुल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।